اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خاموش گناہ، یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو آپ روز کرتے ہیں، مگر یہ گناہ محسوس نہیں ہوتے کیونکہ یہ گناہ آواز نہیں کرتے، یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے، اور یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو صرف اندر سے آتے ہیں۔ ہم اکثر صرف ان گناہوں کو گنتے ہیں جو بیسیکلی ظاہری ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دکھتے ہیں، جو دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہ جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل گناہ وہ اندر چھپا ہوتا ہے، ایک غصہ جو آپ کی سوچ کو جسٹیفائی کرتا ہے، ایک نفرت جو آپ کے دماغ میں پھیلتی ہے، ایک انوی جو آپ چھپا کر محسوس کرتے ہیں، ایک ایروگنس جب آپ بات کرتے ہیں، اور ایک ایگو۔ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو یہ سب خاموش گناہ ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، سورہ العصر۔ انسان اکثر صرف ظاہر عمل کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کی برائی نہیں، اور جب تک آپ خاموش گناہ کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے۔ اور یہ خاموش گناہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں، چھوٹی لذت میں اور چھوٹی نفرت میں اپنے آپ کو دکھاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے غصے کی سوچ، ایک چھوٹی سی جیلسی کی خواہش، ایک چھوٹا سا سیلف پرائیڈ کا خیال، اگر اگنور کر دیا جائے، اگر سمجھا نہ جائے، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے عمل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور نفس کہتا ہے بس ایک دفعہ، کوئی نہیں دیکھے گا، ایک دفعہ، بس تھوڑا سا، پھر سب نارمل ہو جائے گا، بس ایک چھوٹی سی لذت، اور پھر کوئی غلط نہیں۔ اور اکثر ہم کہتے ہیں یہ میری سوچ ہے، میں لاجکلی صحیح ہوں، میرا فیصلہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے، لیکن اصل میں نفس کا شور ہے۔ نفس بیسیکلی ہماری سوچ کا ایک ماسک ہے، اور ہم اس ماسک کو اپنی اصلی سوچ کو یا اپنی اصلی سوچ جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن پھر سے رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہر خاموش گناہ کو پہچانو، ہر اندر کے خیال کو سمجھو، ہر جسٹیفیکیشن پر نظر رکھو، کیونکہ گناہ صرف عمل نہیں، گناہ صرف زبان نہیں، گناہ صرف نظر نہیں، گناہ کا پہلا قدم ہوتا ہے سوچ۔ اور جب آپ سوچ پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو دماغ صاف ہو جاتا ہے،
جذبات صاف ہو جاتے ہیں اور نفس کا شور آہستہ 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 کم ہو جاتا ہے. صرف عمل کے کنٹرول پر نہیں، دماغ اور دل پر کنٹرول، نفس پر کنٹرول، یہی اصلی جیت ہے. جب آپ خاموش گناہ کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں اور انہیں روکنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دن، عمل اور دل دونوں صاف ہو جاتے ہیں. اور پھر رمضان کا اصلی مقصد سمجھ آتا ہے. اپنے اندر کا سفر، اپنی سوچ کا سفر، اپنے نفس کا سفر. اور جب تک آپ یہ سمجھ نہیں لیتے، ہر فیصلہ، ہر عمل نفس کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو صرف عمل ہی نہیں، سوچ بھی صاف ہو جاتی ہے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں رمضان کی جیت، نفس کی جیت میں. ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے لیے.